السلام علیکم، میں ہوں ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. انتہائی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پولیٹیکل جو ہے اس وقت صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے، بلکہ آپ ملٹری ونگ کو بھی اس میں انکلوڈ کریں. ایک مسٹری کریٹ ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ونگ ورسز پاکستان تحریک انصاف جو گراؤنڈ میں معاملات کو ہینڈل کرتی ہے. یعنی یہ جو رؤف حسن وغیرہ، اور دوسری طرف جی پاکستان تحریک انصاف کی وہ سوشل میڈیا کی ٹیم جو پتہ ہی نہیں ہے کون، کہاں سے جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے ان سارے اکاؤنٹس کو. سب سے پہلے تو جی عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے متعلق ٹویٹ کی گئی تھی، جس میں کہا تھا کہ ہر پاکستانی پرسنلی ریسرچ کرے، خود جج اور جوری بنے اور بتائے کہ غدار کون تھا، یحییٰ خان یا پھر مجیب الرحمان. 1971 سقوط ڈھاکہ سے متعلق یہ سارا معاملہ ہے، اور یہ کمیشن رپورٹ جو ہے 1972 میں اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی طرف سے سبمٹ کروائی گئی تھی، انویسٹیگیٹ ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے آرڈرز کے اوپر. تحریک انصاف کے کور کمیٹی اجلاس جو ہے اس کا اعلامیہ جاری ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کا اندراج بلا جواز ہے. انہوں نے ایف آئی اے کی تحقیقات کو مسترد کر دیا ہے جو انکوائری لانچ عمران خان کے اگینسٹ کی گئی ہے. تفصیلی قانونی حکمت عملی کی تیاری قانونی ٹیم کے انہوں نے سپرد کی ہے. اجلاس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے متعلق مختصر دستاویزی فلم کے سوشل میڈیا پر اجرا کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کور کمیٹی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ فوری طور پر منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان کا سقوط ہماری تاریخ، قومی تاریخ کا المناک ترین سانحہ ہے، اور اس کے اسباب و محرکات ہر لحاظ سے سیاسی ہیں. ہم نے فوج پہ کوئی تنقید نہیں کی. حکومت پاکستان کے مقرر کردہ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں تفصیل سے ان عوامل کا ذکر کیا ہے. انکوائری جو لانچ عمران خان کے اگینسٹ کی گئی ہے، جس میں بڑے انپریسیڈنٹڈ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ اس ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے، جس کا نام عمران خان ہے، جو بہت سارے اس کو ملین میں فالوورز ہیں، یہ مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، اور اس کے ذریعے اور اس کی جو ہے وہ اکسانے کی وجہ سے آرمی کے ادارے میں بغاوت کا خطرہ موجود ہے، میوٹنی کا خطرہ موجود ہے. انسائٹ کر رہا ہے یہ پاکستان کی آرمی کے سولجرز کو کہ یہ اپنے ہائی رینک کے آفیسرز کے اگینسٹ جو ہے وہ بغاوت کریں. 9 مئی کے واقعے سے متعلق بھی کویشچن کیے کہ آپ ان کی جو ہم کہتے ہیں سزا ہونی چاہیے، لیکن اصول کے مطابق، قانون کے مطابق سزا دیں. یہ دو بیانیے ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑے کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے. ایک تھا سقوط ڈھاکہ، دوسرا ہے 9 مئی. اب اس کے اوپر تنقید بہت ہوئی ہے. اس سارے معاملے کے بعد ایک سائڈ نے تنقید کی تو دوسری سائڈ نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی شروع کر دی ہے، ریسرچ شروع کر دی ہے. یعنی کہ اس وقت ہر ایک بندے کی زبان کے اوپر سقوط ڈھاکہ 1971 حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ اب ان کو پتہ لگ گئی ہے. شاید اس سے پہلے آدھے پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس کا نام حمود الرحمان صاحب تھا. اس میں انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے تو گوہر علی خان آتے ہیں، جنہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان کا اس ٹویٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس پہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا کہ ہو از ہی ٹو تھنک کہ عمران خان کو نہیں پتا ان کے ٹویٹر پر کیا پوسٹ ہو رہا ہے. اور اس چیز سے تھوڑا فائدہ ہو گیا کہ فوری طور پہ عمران خان کو جو ٹارگٹ کیا جانا تھا اتھارٹیز کی طرف سے، وہ اس سے بچ جاتے ہیں. یہی کام جو ہے علی محمد خان کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا ٹویٹ ویڈیو سے اظہار لا تعلقی کا اعلان ہے جی، آئندہ ان کی اجازت کے بغیر ہم کچھ شیئر نہیں کریں گے. یہ مطلب ان کی اجازت کے بغیر اس کے علاوہ آئندہ کچھ شیئر نہیں ہوگا. جو رؤف حسن صاحب ہیں، ایون ان کی طرف سے بھی اسی طرح کی بات کی جاتی ہے. انہوں نے تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے ویڈیو ابھی تک دیکھی ہی نہیں جس کے اوپر اتنا واویلا مچا ہوا ہے پورے ملک کے اندر. انٹرسٹنگ فیکٹرز ہیں. اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، مسئلہ ادھر آتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ٹوٹل ڈفرنٹ نظریے پہ چل رہا ہے جو ان کے گراؤنڈ میں لوگ ہیں ان کے نظریے سے. ایک تو وہ روز ریمائنڈر پوسٹ کر دیتے ہیں جس میں عمران خان کی ٹیلی گراف میں کہی ہوئی لائن جو ہے وہ کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر ہوں گے. روز کی ڈیٹ ہوتی ہے 30 میں ریمائنڈر نیچے پوسٹ، 31 میں ریمائنڈر نیچے پوسٹ. اس طریقے سے ایک تو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. دوسری طرف جو آج پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ چیز پوسٹ ہوتی ہے وہ ہے جی بانی چیئرمین کی پاکستانی قوم کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی ہدایت کی روشنی میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اقتصابات جاری کرنے کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے.
یعنی کہ آپ کو اب رپورٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں پی ٹی آئی کا اب جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ وہ ایک ایک کر کے پوسٹ کرے گا. ڈفرنس آپ ذرا اس وقت چیک کریں کہ ٹوٹل 2 ڈفرنٹ گراؤنڈز کے اوپر معاملات چلے گئے ہیں کہ کیا اب کویشچن تو یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا سچ میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں علی محمد خان, گوہر علی خان, رؤوف حسن, ان کو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹ چلا رہی ہے پارٹی کا, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان کے نظریے سے ہٹ کے چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں پتا ہے. عمران خان کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اتنی بڑی کنٹروورسی پوسٹ کر دی جاتی ہے, ایک ایسا معاملہ جس کے اوپر کبھی بات نہیں ہوتی. اور اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی نا پینکرز کی, جا کے دیکھیں تو مجیب الرحمان کی جو ہے وہ ڈیبیٹس اب آپ کو سننے کو مل رہی ہیں. عمران خان کے پرانے انٹرویوز جو ہیں اب آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں وہ بنگلہ دیش کے اسی نیریٹو کے بارے میں بات کریں. وہ بدلا نہیں ہے, وہ 2011 سے اور اس سے پہلے سے جب سے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں اس معاملے کے اوپر, ان کا نظریہ 1971 کو لے کر یہی ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو مسٹری ہے اس وقت. عطا تارڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ وی ڈونٹ کیئر کہ پاکستان تحریک انصاف خود کو اب سائڈ پہ کر رہی ہے اس ساری ٹویٹ سے, اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے معاملات چل رہے ہیں ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, تحقیقات سٹل ہوں گی. یہ مسترد کرتے ہیں اگر یہ ایف آئی اے کی تحقیقات کو, اس کے باوجود جو ہے یہ سارے معاملات ان کی انکوائری انویسٹیگیشن چلے گی. ٹھیک ہے, جو مرضی پاکستان تحریک انصاف اب کلیریفیکیشنز دے لے کہ اس کا آپ نے صرف سیاسی پہلو دیکھنا ہے, اس کے اندر جو ہے ہم نے کوئی ملٹری ایسپیکٹ رکھا ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بچگانہ بات لگتی ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف ملٹری کی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے. پاکستان کی جو 1971 کی آرمی کی جو ہار تھی اور اس وقت جو آپ کا ملک ڈسممبر ہوا تھا, ٹوٹا تھا, صرف اس کی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے, سویلینز کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہے. مسٹری کون چلا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف؟ عمران خان کا تو ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا تھا رؤوف حسن کی طرف سے کہ وہ باہر سے, ملک سے باہر سے اس کو چلایا جا رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیڈرز کا لا تعلقی کا اظہار اور ایک سے اب اس بات کے اوپر آنا کہ ہم سیم پیج کے اوپر نہیں ہیں جو ہمارا سوشل میڈیا پوسٹ کرتے ہیں, بہت بڑی بات ہے. کیا یہ ڈبل گیم ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود جانتے ہوئے ایک اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے اس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کون چلا رہا ہے, ان کو پتہ ہے کیا پوسٹ ہو رہا ہے, لیکن وہ خود گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں تو اس سے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ یہ چیزیں کہاں سے پوسٹ ہو رہی ہیں, اور ہمارا وہ مقصد ہے ہی نہیں جس جو ہے وہ سینیریو میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے عمران خان کے اکاؤنٹ سے یا پی ٹی آئی آفیشیل کے اکاؤنٹ سے. اور ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ نے تو پھر سے پوسٹ کیا ہے, یہ آج کی ان کی پوسٹ ہے کہ آج سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ اکاؤنٹ عمران خان کے جو انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں, ہم اس کے جو ہے نا محرکات جو اب روز جو ہے وہ پوسٹ کیا کریں گے, اس کے اقتصابات جو ہے وہ اب روز ہم پوسٹ کرنا جاری کریں گے. کتنا ڈفرنس ہے, 2 ڈفرنٹ باتیں ہیں. یا تو وہ اتنی تنقید جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بہت ہارڈ ٹو امیجن چیز تھی, اتنی ہی تنقید آنی تھی, اتنا ہی اس نے جو ہے بڑا ایشو بننا تھا, اتنا ہی ڈسکس ہونا تھا. اس سے بھی زیادہ ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک میرا خیال ہے ڈبل پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ آپ ایک بندے کو یو ہیو گیون سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ, لوگوں کو آپ نے برین اسٹارم کرنے کے لیے ان کو مواد پرووائڈ کر دی ہے, لفظ دے دی ہے, آگے گیم ساری جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے, گیم ساری جو ہے سوشل میڈیا کے ہاتھ میں ہے. سوشل میڈیا ویسے ہی ایک ویپن ہے, بین ہے آپ کے یہاں پر ایکس, انہی حرکتوں کی وجہ سے, اور آپ نے ان کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک بہت بڑا بام پکڑا دیا ہے, اور وہ ہے جی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اور آپ بعد میں جا کے کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پوسٹ کس نے کیا تھا. یہ اس وقت جو ہے نا صورتحال لگتی ہے. اور پی ٹی آئی کورٹ کمیٹی اجلاس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ جو مطالبہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ خود کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے تمام مقدمات سے الگ کر لیں. ان کا کہنا ہے کہ واضح مفادات کے تصادم کے پیش نظر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہمارے مقدمات کی سماعت کرنا منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حق پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے. تو اگر خاور مانیکا صاحب جب عدت کے کیس کی ہیئرنگ میں آئے ہیں 28 مئی کو فیصلہ سنانا تھا, لیکن جو جج شاہ رخ ارجمند کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے, مجھے اعتماد نہیں ہے اس جج کے اوپر, خاور مانیکا نے کہا تھا, تو جج صاحب فیصلہ نہیں سنا سکے اس وجہ پہ, اور پھر اب دوسری کسی کورٹ میں کسی اور جج کی کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا اور ٹائم بائی کر لیا, ڈیلے ہو جائیں گے معاملات.
تو اگر یہ اس طرف چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر یہ عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف بھی رائٹ رکھتی ہے کہ اگر وہ ایک جج کے اوپر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی ہے، اگر وہ اس کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے تو پھر ان کو اس تمام مقدمات سے جو خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ ہیں اپنے آپ کو الگ کر لیں اس سے. صحیح بات ہے. تو خاور مانیکا جو ہیں ان کو ایک تھوڑا سا مار پڑ گئی تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کے وہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ان کی اب تحقیقات وغیرہ کا جو ہے وہ معاملہ چلائیں گے. لیکن رؤوف حسن کے اوپر بالکل ایک مرڈر اٹیمپٹ تھی بلیڈ کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی، معاملہ گیا ختم. اچھا بہرحال جی ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عنقریب ملک گیر پرامن احتجاج کی کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو پورے جو اس وقت پاکستان کے اندر تنظیمی ذمہ داران موجود ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ سب اپنی تیاریاں مکمل رکھیں کیونکہ اس کی کال آنے والی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز. پاکستان کی جیو پولیٹیکل اس وقت جو پوزیشن ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ انٹرسٹنگ جا رہی ہے. وہ اس لحاظ سے ہے کہ جی 19 مئی کو ابراہیم رئیسی ایرانی پریزیڈنٹ کی ہیلی کاپٹر کریش میں ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے لاسٹ ملاقات ان کی ہوئی تھی آذربائیجان کے اسٹیٹ ہیڈ سے، اور فورن منسٹر ان کے آذری فورن منسٹر جو 3 سال پہلے پاکستان آئے تھے لاسٹ ٹائم، انہی کی لاسٹ ٹائم پہ ملاقات ابراہیم رئیسی سے ہوتی ہے. آفٹر دیٹ انفارچونیٹلی ہی ڈائیڈ. ابھی وہ پاکستان کے اندر آذری فورن منسٹر موجود ہیں جو 2 روزہ دورے پہ جو ہے وہ آئے ہیں. لاسٹ ٹائم 2021 میں آئے تھے، شاہ محمود قریشی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. ابھی ان کی چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے اور جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان سے ان کی ملاقات چل رہی ہے، اور بہت اپریشیٹ کیا ہے، ایکنالج کیا ہے، سپورٹ کیا ہے پاکستان کی کوششوں کو جو ریجنل سٹیبلٹی میں وہ اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے، اپنا جو رول پلے کر رہا ہے پاکستان، اس کو لے کے سیکیورٹی اور ڈیفنس کے معاملات کو لے کے جو وہ ان کے آپس میں جو ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. لیکن ریجنل سٹیبلٹی کو لے کے پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے آذربائیجان نے. تو یہ ایک طرف صورتحال ہو جاتی ہے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایک ایران کا جو وہ پریزیڈنٹ ہیں جو بہت زیادہ اپنی فورن پالیسیز کو لے کے ایکٹیو تھے. ایران ہمیشہ سے اسٹرینڈ ریلیشن میں رہا ہے اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ، لیکن ابراہیم رئیسی نے اور ان کے جو فورن منسٹر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی ساتھ ہی اسی ہیلی کاپٹر کریش میں، تو ان کی پالیسیز کافی ڈفرینٹ تھیں. وہ چاہ رہے تھے کہ ریجن کو نیبرز کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے جائیں اور یہ جو ریجن ہے اس کو تھوڑا سا اسٹیبل کیا جائے، اس طرف کو وہ معاملات کو لے کے جا رہے تھے. لیکن ہر چیز جو ہے وہ بدل گئی جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، اور اس کے بعد آذربائیجان کے فورن منسٹر 3 سال کے بعد پاکستان جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ معاملات ہیں، چابہار پورٹ جو انڈیا کو 10 سال کے لیے ایران نے ڈیل کی تھی ان کو دے دیا تھا. تو آئی واز ریڈنگ اباؤٹ دس ہول تھنگ. تو انڈیا کے تو ابھی تک یہی جو ہے ان کی پالیسی ہے کہ نتھنگ چینجز فار اس. ٹھیک ہے جی، ان کے لیے کچھ نہیں بدلا. ابراہیم رئیسی کی ڈیتھ کے بعد بھی چابہار پورٹ کا ان کا منصوبہ اتنے ہی جو ہے وہ موٹیویشن سے اسی طریقے سے چلے گا جس سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ شروع کیا تھا، معاہدہ ہوا تھا. لیکن پاکستان کی گیس پائپ لائن کہاں گئی؟ پاکستان کی گیس پائپ لائن کو لے کے پاکستان جب ابراہیم رئیسی صاحب نے پریزیڈنٹ نے ایران کے وزٹ کیا تھا یہاں پہ، بہت پوری دنیا میں جو ہے وہ راؤنڈز کی تھی یہ ساری چیز. یو ایس اے میں جو ہے بڑا ہوا تھا، وہاں سینکشن لگے تھے پاکستان کے اوپر، لگنے کی بات ہو رہی تھی. لیکن دین اگین پاکستان نے اسٹینڈ لیا کہ جی ہمارا گیس پائپ لائن کا تو منصوبہ ہے اور وہ چلے گا، اس کو تو نہیں ہم بدل سکتے. لیکن وہ سٹک محسوس ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی ابھی ہوتی ہوئی. ابھی تھوڑی سی چیزیں رک گئی ہیں. ایران کے لیے تو رکی ہی ہیں، ایران کے لیے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے اٹس نیچرل کہ ایک بندہ ایک چیز کو ایک طریقے سے ایک اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے وہ لے کر چل رہا ہے، اس کی اگر اس طریقے سے سڈن ڈیتھ ہوگی، ایک کریش میں ڈیتھ ہوگی، تو اس ملک کے لیے معاملات بدلتے ہیں. نیا بندہ آئے گا وہ اور اچھے طریقے سے لے کے چلتا ہے یا اس لیول کا لے کے چل سکتا ہے یا نہیں، بٹ اسٹل تھوڑا سا وقت لگتا ہے. تو پاکستان کے گیس پائپ لائن منصوبے کی کوئی جو ہے نا ابھی تک اتا پتہ نہیں نظر آتا. یہ معاملات ہیں جی. دوسری جو چیز آن اے لائٹ نوٹ ہے وہ آپ کی حکومت سے متعلق ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے پوسٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ، 15 روپے فی لیٹر پیٹرول کم ہو گیا، اور جی 7 روپے فی لیٹر آپ کے ڈیزل میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. لیکن آپ جب پریس ریلیز دیکھتے ہیں فائنانس ڈویژن کی تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 4 روپے کمی آئی ہے اور ڈیزل میں 3 روپے. تو کہاں 15 روپے اور کہاں پہ 4 روپے ڈفرنس چیک کریں آپ. تو پاکستان ابھی حکومت جس طرح پریشان ہو کے ہائپر ہو کے جو ہے نا وہ
اپنی مسٹیک کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہو سکتا ہے ایک دن کے لیے وہ 15 روپے سچ میں کم کر دے پیٹرول کی قیمت کو, اور اگلے دن پھر سے وہ واپس جو ہے نا اپنی اوریجنل پرائز کے اوپر آ جائے. بٹ لیٹس سی. ابھی تک کے لیے خیر نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.